ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا معين له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آفاقها گردید مہر بقا ورزید بس یار خوباں دید ولیکن تو چیز دیگری فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور اور مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا زمین بولی کہ اول اس نے مجھ پر قدم ٹکایا تھا فلک بولا کہ مجھ پر ابر رحمت برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے میرے عزیز واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم بزرگان دین و حاضرین مجلس و علاقہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کا یہ دن جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت عظیم رفعتوں نعمتوں عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اور آج 12 ربیع الاول سن 1445 ہجری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ میں ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ میں تشریف لے آئے اور اسی ماہ کے اندر اس جہان فانی کو کوچ کر کے ایک میسج اور پیغام دے کر گئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے اپنا کام میں نے کر دیا ہے، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں نے بخوبی بطریق اولا احسن طریقے کے ساتھ میں نے سر انجام دے دی اور امت کو بتا دیا، امت کے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زندگی ایسے گزارنا جیسے میں تمہارا پیغمبر گزار کے جا رہا ہوں۔ اگر تمہاری زندگی ایسی رہی جیسا کہ میں نبی نے زندگی گزاری ہے تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ خلاصہ کلام ہے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا میں آپ کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے تحت سرا تک یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، خلاق عالم نے فرمایا اے پیارے، اگر میں آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا تو دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو پھر یہ ہمیں کہنے کا حق ہے کہ آسمان کو بلندی ملی، زمین کو پستی ملی میرے آقا کی وجہ سے، پہاڑوں کو پختگی ملی آقا کی وجہ سے، انسان کو وقار اور مقام ملا میرے آقا کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہ دنیا کے اندر جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کے اندر آرائش، یہ دنیا کی خوشنما چیزیں، فرمایا یہ سب کی بنیاد میرے اللہ نے فرما دیا اے پیارے حبیب، آپ کے آنے کی وجہ سے میں نے دنیا کو یہ منور کیا اور دنیا کو روشن کیا اور دنیا کو خوبصورت بنایا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ احسان فرمایا کہ پیارے حبیب کا ہمیں امتی بنایا۔ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سابقہ انبیاء دعائیں کرتے ہوئے آئے اے خلاق کائنات ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنا۔ اللہ نے کتنا احسان کیا ہم پر، بغیر کسی گڑ گڑانے کے، بغیر کسی رونے کے، بغیر کسی طلب کے، اللہ نے ہمیں بن مانگے اس خاتم النبیین پیغمبر کا امتی بنایا جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہوئے آئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوا پس ہم نے آپ کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ تھے تو یتیم، لیکن یتیم ہونے کے باوجود اللہ نے اتنا بلند کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہو جائیں اور پیغمبر کی اس سنت پہ عمل ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی بھی یتیم ہیں۔ اللہ نے یتیموں کے سر پر یہ ایک اور اللہ نے سہرا باندھ دیا، یتیموں پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا والد تمہاری والدہ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو یتیم آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ تمہارا پیغمبر بھی یتیم تھا۔ اس لفظ سے سہارا مل گیا یتیموں کو۔ اور یتیم کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد جس کا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، جوان ہونے سے پہلے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ آج تو 40 سال کا بزرگ ہے وہ بھی کہتا ہے جی میں بھی یتیم ہوں، میرا ابا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ شرم غلط ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، معصوم بچے بیٹھے ہیں، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، یہ یتیم ہے۔ جب بچہ جوان ہو گیا، اب ماں باپ فوت ہو گئے، اب وہ یتیمی نہیں ہے۔ تو میرے آقا یہ وہ یتیم ہے۔ آقا ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے، آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے آقا کا والد محترم چلے گئے۔ کیسا مقام ہوگا کہ جس بچے کے آنکھیں کھولنے سے قبل باپ چلا جائے، پھر ماں آئی، اس نے خدمت کی اپنے بیٹے کی، 5 سال کے ہوئے ماں بھی چلی گئی۔ کیسا وقت ہوگا؟ 7 سال کے ہوئے دادا خیال کرنے والا وہ بھی چلا گیا۔ پھر قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کس طریقے کے ساتھ پیش آئے؟ کیا میرے نبی کی ذاتی لڑائی تھی؟ میرے نبی جو لو لوہان ہوئے، کیا آقا کی ذاتی رنجش تھی؟ آقا کے اوپر ظلم اور تشدد، بربریت، تہمت، الزام تراشی، آئے روز نئے القابات دینا، وہ القابات کہ میرے اور آپ جیسا اگر کوئی بندہ ہوتا ایک ایسا بہتان سن کے وہ کام چھوڑ جاتا۔ قربان جائے میرے آقا کے۔ مسلمانوں، تم پر نبی نے وہ احسان کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر اس اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جس کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، اے پیارے حبیب آپ کو ہم نے یتیم پایا، فآوا ہم نے ٹھکانہ دیا۔ باپ نہیں تھا، ماں تھی، فرمایا ہم نے ٹھکانہ دیا۔
فآوا، یہ ٹھکانہ ملا، دادا محترم آ گئے، حضرت عبد المطلب آ گئے خیال کرنے، وہ چلے گئے، آقا کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آج اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو کس آزمائش اور امتحان سے گزرے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ حالات تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا دنیا میں آئے، میرا بیٹا آیا دنیا میں، گھر کی یہ حالت تھی کہ دیا جلانے کے لیے دیے میں تیل تک نہیں تھا، یہ گھر کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کمرے میں، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آقا جب آئے، آقا کے آنے سے کمرہ منور ہو گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیدائش سے پہلے میں کیا دیکھتی، گلی کوچے میں جاتی، بادل میرے اوپر سایہ کرتے، پتھر پہ قدم رکھتی، پتھر نرم اتنے ہو جاتے کہ روئی سے زیادہ نرم ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ تھوک نیچے پھینکتی، تھوک میری معطر ہو جاتی، حتیٰ کہ مکے کے رہنے والوں نے چہ میں گوئیاں شروع کر دی کہ بیوہ عورت ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ عطر لگاتی ہے۔ بات چلتی چلتی ان کے سسر تک پہنچی، عبد المطلب تک۔ عبد المطلب اپنی بہو کا خیال کریں، باہر آتی ہیں، پتہ نہیں کون انہیں عطر دیتا ہے جس وجہ سے خوشبو لگاتی ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن عبد المطلب نے اپنی بہو کو بٹھایا، کہا کہ ہمارا خاندان ہاشمی خاندان ہے، قریش خاندان ہے، اے آمنہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا ابا جی آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں کہ میں خوشبو لگا کے باہر جاتی ہوں، ابا جی آج تک میں نے خوشبو دیکھی نہیں۔ ابا جی صرف خوشبو کی بات نہیں ہے، میں تو رات کو جب سوتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے، آسمان کے ستارے، لگتا ہے کہ وہ میرے اوپر گرنے والے ہیں، جس طرح وہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کہ چاند سلامیاں پیش کر رہا ہے۔ اے میرے ابا جی گلی کوچے میں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، درخت جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، ابا جی کوئی ایک کمال ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ اصل واقعہ یہ ہے، پھر عبد المطلب بھی سمجھ گئے یہ جو آنے والا جو بچہ ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں سابقہ کتابوں میں آ گیا، ایک ایسا بچہ قریش خاندان میں آئے گا۔ تو ان کا نام پھر محمد اسی وجہ سے رکھا گیا۔ محمد کہتے ہیں وہ بچہ کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، وہ تعریف والا کہ اس جیسا کوئی تعریف والا نہ ہو۔ آقا نے پھر جب دنیا میں آئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے آپ کو پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ایسا بنایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، مثال دی وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج لفظ ہے سورج سے، یہ سورج صبح کے وقت مشرق سے نکلتا ہے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، یہ کتنی اس کی چمک اور روشنی ہے کہ آدمی اس پر اپنی آنکھ نہیں ٹکا سکتا۔ یہ وہ سورج ہے جو پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر جگہ اس نے روشنی کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم اندر بیٹھے ہیں، یہاں سورج تو نہیں ہے لیکن روشنی کیوں ہے؟ رات کے وقت یہ روشنی نہیں ہوتی، لائٹ نہ جلے ہم اندھیرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سورج کی وجہ سے باہر بھی روشنی ہے، حتیٰ کہ اندر بھی روشنی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کا لفظ کہا، اور یہ بھی حکمت ہے۔ حالانکہ سراج سورج کو کہتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے قمر منیرہ، قمر کہتے ہیں چاند کو، چاند بھی تو روشن ہوتا ہے، وہ بھی تو بڑی پیاری سی اس کی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی اس کی روشنی، اور پرسکون رات کے لمحے ہوتے ہیں۔ آدمی 14ویں رات کا چاند ہو، باہر بیٹھا ہو، کتنا سہانا موسم ہوتا ہے، کیسا بہترین منظر ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا انتخاب میرے نبی کے لیے کیا۔ علمی نقطہ دینے چلا ہوں، اللہ نے سراجم منیرہ کہا، قمرم منیرہ نہیں کہا۔ حالانکہ چاند بھی روشن ہے، سورج بھی روشن ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو چاند اس وجہ سے نہیں کہا۔ جس چاند کے بارے میں لکھا ہے کہ چاند جو ہے یہ روشنی سورج سے لیتا ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے،
اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال چاند جیسی بنائی جاتی، کوئی کافر انگلی اٹھاتا، کہتا دیکھو تمہارے نبی کی مثال تو تمہارے اللہ نے چاند جیسی بنائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ روشنی سورج سے لیتا ہے، اور سورج روشنی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ روشنی نہیں دیتے، جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اسی طرح تمہارے نبی کی اگر مثال چاند سے دی جاتی، معلوم یہ ہوتا تمہارے پیغمبر کسی اور سے روشنی لیتے ہیں، وہ آدمی وہ اللہ سے روشنی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنے سے پہلے، اللہ نے کافروں کے سوال سے پہلے اللہ نے ان کے جواب کو بھی وہی ختم کر دیا۔ اللہ نے انتخاب کیا سراجم منیرا۔ اے پیارے حبیب، آپ کی مثال دی سراجم منیرا، اور چاند کی مثال ہے جب رات کو چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند جتنا مرضی روشن ہو جائے، 14ویں رات کے چاند سے کمرے کے اندر روشنی اس طرح نہیں آتی جس طرح دن کو آتی۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے مثال دی، فرمایا حبیب جس طرح آپ کی مثال سورج سے دی، فرمایا جس طرح سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، فرمایا پیارے حبیب آپ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی آ جائے گی۔ آج آقا کے آنے کی برکت ہے، آج ہم کتنے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، آقا مکہ کی سرزمین پر آئے، مدینہ کی سرزمین پر آئے، لیکن آج ہم یہاں اسلام کی آب و ہوا میں بیٹھے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، آپ یہاں بیٹھے جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب یہ چیز قابل غور ہے کہ کیا وجہ، میرے آقا تو مکہ میں آئے، میرے آقا تو مدینہ منورہ میں آئے، لیکن یہاں تک اسلام کی آب و ہوا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا سراجم منیرا۔ اے پیارے حبیب آپ کی مثال تو فرمایا سورج جیسی ہے، جس طرح سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ میرے آقا آئے تو مکہ کی سرزمین پر، گئے تو مدینہ منورہ میں، ان کی برکات اتنی گئی، ان کے صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی، پوری دنیا میں آج اسلام کی آب و ہوا بن چکی ہے۔ یہ میرے آقا کے آنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ابتدا میں کہہ دیا تھا سراجم منیرا، پیارے حبیب آپ کو میں ایسا بنا رہا ہوں سراجم منیرا، سورج جیسی آپ کی مثال ہے، جس طرح سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ پیارے حبیب آپ بھی آئیں گے، آپ کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک اور بات سمجھیے، 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی کے بھی جانے کے بعد اس کا جانشین ایسا نہیں ہے کہ اس کا جانشین جو لوگوں میں آ کر اس نبی کی خبر دے، نبی کا میسج دے، نبی کا پیغام دے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوئی نبی آیا، وہ آ کے انہوں نے دین کی دعوت دی، ان کا وقت پورا ہوا، وہ چلے گئے، اللہ نے دوسرا نبی بھیجا، وہ ہے وہ چلے گئے۔ نبی کا نائب کوئی نہیں آیا، کسی نبی کا خلیفہ کوئی نہیں آیا، کسی نبی کا جانشین کوئی نہیں آیا، لیکن اللہ نے یہ اعزاز بھی میرے نبی کو دیا۔ فرمایا پیارے حبیب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ پر وہ محنت کی ہے، آقا دنیا سے گئے، آقا کے یار ابو بکر صدیق آ گئے، آقا کے جانشین آ گئے، آقا کے خلیفہ آ گئے۔ لوگ جس طرح آقا سے پیار کرتے ہیں، آقا کی توسط کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ چلے گئے عمر فاروق آئے، وہ چلے گئے عثمان غنی ہے، وہ گئے علی المرتضیٰ ہے، حسن و حسین ہے، امیر معاویہ ہے۔ یہ سب میرے آقا کی محنت کے صدقے ہیں۔ واحد اللہ نے یہ اعزاز میرے نبی کو دیا ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے خلفاء ہیں جو دنیا میں آئے، انہوں نے آ کے دنیا میں اسلام کے عالم کو بلند کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے ایسی بیس بنائی، ایسی بنیاد رکھی میرے آقا کی کہ آنے والے قیامت تک کوئی انسان انگلی نہ اٹھا سکے۔ آقا کا دامن اتنا پاک اور صاف ہے جس کے بارے میں مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ آپ جیسا امین، آپ جیسا صادق ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ وہ حتیٰ کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آقا فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے، سب مکہ کے مشرکین کو اکٹھا کیا، کہا مکہ کے رہنے والوں اگر میں تمہیں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن آ چکا ہے، وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم کو میری بات پر یقین ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ یقین کی بات کرتے ہیں، آپ منہ سے لفظ نکالتے ہیں، ہمیں پہلے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
آپ کی زندگی اتنی پارسا زندگی گزری تھی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان میں سے آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہاں آپ کو ایک نقطہ دینے چلا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ان سے 4 امتحان لیے، جن کا ذکر ہمارے ہاں ذوالحجہ میں گزر چکا ہے۔ 4 بڑے امتحان، آگ کا امتحان، بیت اللہ کی تعمیر، بیٹے کو ذبح کرنا، بیوی کو جنگل میں چھوڑنا، اس کی تفصیل گزر چکی۔ 4 امتحان میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب 4 امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہو گیا تو اللہ نے کہا ابراہیم اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، بول کیا تیرے دل کی خواہش ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کریم میں ایک ایسی چیز مانگنا چاہتا ہوں جو تیرے پورے خزانے میں صرف ایک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو وہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو انسان کے دل کی دھڑکنوں کا پتہ ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ صرف دنیا کو سمجھانے کے لیے ابراہیم وہ ایسی کیا چیز ہے جو تو مانگنا چاہتا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا اے اللہ کریم وہ جو میں چیز مانگنا چاہتا ہوں جو تو نے کہا ہے کہ میں آخری نبی بھیجوں گا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، اے اللہ کریم اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اے اللہ کریم وہ آخری پیغمبر میری نسل میں سے آپ پیدا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ صرف یہاں تک بھی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دور رہتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام آئے بیٹے اسماعیل کے گھر میں۔ جب بیٹے اسماعیل کے گھر میں آئے، بیٹا اسماعیل گھر میں نہیں تھا، ان کی بہو گھر میں ہے۔ گھر میں آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بہو نے کہا آپ اندر آ جائیں، اندر چلے گئے، بہو کے پاس بیٹھے، بہو کو کہا کہ سنیں کیسے حالات ہیں آپ کے، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی نے کہا ابا جی بس کوئی حالات نہیں، حالات کمزور ہیں، غربت ہے، حالات میں تنگی ہے، جس طرح آج اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی بچی کوئی حالات نہیں۔ شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج اکثر ہماری زبان میں ناشکری ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے فرمایا بے شک انسان اللہ کا ناشکر ہے۔ فرمایا ناشکری نہ کریں، کچھ نہ ہو ناشکری نہ کریں، اپنے سے کم کو دیکھیں۔ یار اللہ نے ہمیں گاڑی دی ہے، وہ بھی تو ہے جو بائک موٹر سائیکل والا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ یہ دیکھیں اللہ کریم تیرا احسان ہے موٹر سائیکل دیا، یہ میرا بھائی تو سائیکل پہ چل رہا ہے۔ اگر سائیکل پہ ہے تو یہ کہ اللہ کریم تو نے سائیکل تو دیا ہے، تیرا احسان ہے، وہ میرا بھائی پیدل چل رہا ہے، پیدل والا بھی شکر ادا کرے، اللہ کے علم تیرا احسان ہے، تو نے ٹانگیں صحیح بنائی ہیں، پیدل چل رہا ہوں، اللہ کریم وہ بھی تو میرا بھائی ہے، معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ویل چیئر پہ چل کے جا رہا ہے، وہ بھی تو میرا بھائی ہے، اللہ کریم تیرا احسان ہے، تو نے ٹانگیں تو دی ہیں۔ اور جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ کریم تیرا احسان ہے، تو نے ٹانگیں نہیں دی، سانس تو دیا ہے نا، آج وہ بھی تو میرا بھائی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے فلاں کا بیٹا فلاں دنیا سے چلا گیا، تو نے سانس دیا ہے، اس سانس کے ذریعے میں کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نیکیاں کمانے کی طاقت ہے میرے پاس، میں اپنی نیکیاں کما سکتا ہوں، اے اللہ کے عالم تیرا احسان ہے، تو نے نیکیاں دینے کی توفیق کو عطا فرمائی۔ فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے میری بہو سنو کیسے آپ کے حالات ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ابا جی گھر کے کوئی حالات نہیں، غربت ہے، ناشکری کے الفاظ منہ پر آئے۔ جاتے ہوئے کہہ گئے بہو کو اے بہو جب میرا بیٹا اسماعیل گھر میں آئے، میرے بیٹے اسماعیل کو کہہ دینا تیرے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے؟ دروازے کے نیچے جو ایک سریا لگا ہوتا ہے جس میں آدمی داخل انٹر ہوتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، نیچے چوکھٹ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے بہو میرے بیٹے اسماعیل کو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کرے، چوکھٹ صحیح نہیں۔ ان کا بیٹا اسماعیل آیا، عورت ذات کو پتہ نہیں چلا کہ صاحب میرا سسر کیا کہہ دے۔ جب بیٹا اسماعیل آیا کہا اسماعیل تیرے ابا جی آئے تھے، انہوں نے کہا کوئی میسج دے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کہہ گئے تھے کہ گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میرا ابا کہہ گیا تھا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں، چوکھٹ سے مراد بیوی تھی۔
تیری کیا بات ہوئی میرے ابا سے؟ اس نے کہا میرے ابا نے تو یہ پوچھا تھا سنو حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ میں نے کہا بس غربت ہے، کچھ خاص حالات نہیں ہے، گھر میں روزی کی تنگی ہے۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے، میرے ابا کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے خاندان میں، پیغمبر کے گھر میں اگر یہ عقیدہ ہو وہ جی حالات صحیح نہیں ہے تو اور کس کا عقیدہ صحیح ہوگا؟ پیغمبر اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس میں حکمت بڑی یہ ہے، اس خاندان میں میرے نبی نے آنا تھا۔ اللہ نے میرے نبی کے خاندان کو بھی محفوظ کیا ہے کہ جس خاندان میں پیغمبر نے آنا ہے اس خاندان میں بھی کوئی ناشکری پیدا کرنے والا نہ ہو۔ لوگ تو آج باتیں کرتے ہیں قادیانی لوگ میرے نبی کی عزت پہ، میرے نبی کا دامن اتنا پاک اور صاف ہے، نبی کی ذات تو چھوڑو، نبی کے خاندان پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی جس نسل سے آئے، نبی جس خاندان سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، اس کی یہ حالت ہے، باپ اپنے گھر میں بہو وہ برداشت نہیں کرتا جو اللہ کی ناشکری پیدا کرنے والی ہو، بھلا وہ خاندان ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس خاندان کے اندر کوئی مسئلہ یا مسائل؟ تو پھر اس کے بعد دوسری بہو آئے گئی، اسماعیل علیہ السلام و تسلیم پھر آئے، ابراہیم علیہ السلام پھر آ گئے، اپنی بہو کے پاس بیٹا نہیں ہے، اس کو کہا سنیں بیٹی کیا حال ہے؟ ابا جی ٹھیک ہے۔ سنیں گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ابا جی الحمدللہ، اس کا بڑا احسان ہے، جو وقت گزر رہا ہے اس کا احسان ہے، کمال ہے اس کا، اس نے ہمیں تندرست و توانا بنایا، جو شام کو کھا کے سو جاتے ہیں اس کا احسان ہے۔ میسج ایک پیغام دے کر گئے، کہا بیٹی میرے بیٹے کو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ میسج دے کر چلے گئے۔ بیٹا آیا، اس نے کہا ابا جی آئے تھے، کیا کہہ گئے؟ ابا جی نے کہا تھا گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کا خیال کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے اس عورت کو ساری زندگی محفوظ کیا، اس کا خیال کیا، اسی عورت کے خاندان سے اللہ نے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ ایسے نہیں ہے ہمارے نبی جس خاندان سے آئے ہیں کوئی معمولی نہیں، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، ایک ایک میرے پیغمبر کی زندگی کا ایسا عنوان، ایک ایک اتنا قیمتی عنوان ہے، وقت اس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی میں ایسی ہم چیزیں اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اسی وجہ سے تو میرے نبی نے فرمایا مومن آدمی، اے مسلمان، اس وقت تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی اولاد یا والدین سے زیادہ مجھ نبی سے پیار نہ کر دے۔ آج ہمیں اپنی اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، اہل و عیال سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے اگر ہم پیار کریں تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے یتیم تھے، عورتیں آئیں، مختلف دائیاں آئیں مکہ کی سرزمین پر، جب پتہ چلتا یتیم ہے تو وہ چلی جاتی۔ ایک کسی مورخ نے لکھا ہے کہ دائیاں ٹھکرا کے چلی جاتی، اس کو علماء نے لکھا کہ دائیوں نے ٹھکرایا نہیں ہے، میرے نبی نے ٹھکرا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے ہر دائی کا کام نہیں ہے مجھے ایکسیپٹ کرنا، مجھے اڈاپٹ کرنا، ہر دائی کا کام نہیں، مجھے وہ اڈاپٹ کرے گی جس کو میرا اللہ پسند کرے گا۔ بڑی دائیاں آئیں، حتیٰ کہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے حضور کو بوسہ دیا، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آمنہ کے منہ سے لفظ نکل گیا بیٹے کاش آج تیرا باپ ہوتا تو کوئی دائی یہاں سے خالی نہ جاتی، جب انہیں پتہ چلتا اس کا باپ ہے تو وہ آ کے تجھے لے کر جاتی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے پھر اللہ نے میرے نبی کا وہ انتخاب کیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، بچے اڈاپٹ کرتی، آ کے خدمت کرتی، پیار کر کے گھر میں دے کر آتی، کہتی ہے کہ جو پیارے حبیب جب سے میرے گھر میں آئے کہتے زندگی بدل گئی، زندگی بدل گئی، رونقیں بدل گئیں۔ آقا کو اٹھایا، حضرت حلیمہ کہتی ہے اور جب آقا کی پیدائش ہوئی کس حالت میں ہوئی؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے آقا پیدا ہوئے، آقا سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بتا دیا میرے آقا کا میسج تھا، میری امت کے لوگوں تمہارا نبی دنیا میں آیا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے آیا ہے۔ جب میرے نبی دنیا سے گئے میرے نبی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آخر میں صحابہ کے سہارے چل کر آئے، آ کر مسجد میں نماز پڑھی، میرے آقا کا میسج تھا میری امت کے لوگوں تم نے نماز نہیں چھوڑی۔ آقا کی زندگی کے کس کس پہلو کو پکڑیں، ایک ایک پہلو میں سیرت بھری ہوئی ہے۔ جب حضرت حلیمہ کہتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب آقا گھر میں تھے فرمایا یہ حالت تھی کمرہ منور۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں دیکھنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا
اس نے کہا میرے دل نے کہا، ضمیر نے کہا حلیمہ اس جیسا بچہ تو نے آج تک دیکھا نہیں۔ المختصر اٹھایا، اٹھا کر باہر لے گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے گود میں بٹھایا، میرا خامد آگے اٹھنی پہ بیٹھا، اٹھنی چلاتے ہیں اٹھنی چلتی ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا اپنے گھر والے کو 1 منٹ صبر کرو، اے میرے گھر والے مجھے لگتا ہے کہ بیٹا کوئی عام نہیں، تیری پیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے، شاید اس محمد کے پیدا کرنے والے کو یہ ادا ہماری پسند نہیں۔ کہا اس محمد کو پیش نہ کرو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھاؤ۔ اے نبی کا امتی، جب تو نبی کی سنت سے پیٹھ موڑتا ہے، بتا کل قیامت کے دن آقا کو کیا جواب دے گا؟ صرف 2-4 جلوس نکال کے گلی میں شور مچا کے 5-10 بچے بلا کے شور مچا کے نعرے بازی کر کے یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ نبی کی 2 قسم کی زندگی ہے، ایک نبی کی صورت ہے، ایک نبی کی سیرت ہے۔ نبی کی صورت کیا ہے؟ آقا کا چہرہ سبحان اللہ، آقا کی زلفیں سبحان اللہ، آقا کے چلنے کا انداز سبحان اللہ۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے، پوری دنیا میں کوئی کافر بھی لے لیں، کوئی کافر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، وہ بھی مانتے ہیں آقا کے چہرے پر کسی کے انکار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے، آقا کے جو جسم ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آقا کی جسم پر کسی کو اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے کافروں کو، میرے نبی کے طریقہ اسلام پر اعتراض ہے، شریعت پہ اعتراض ہے، آقا کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، اور کسی کو اس بات پر بھی اعتراض نہیں کہ نبی کی پیدائش پہ کسی کو اعتراض ہے۔ آج کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یار گلی کوچے میں آپ 5-10 بچے بلا کے نعرہ بازی کرے اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیا یہ شریعت میں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے۔ اللہ کے بندے سوچ سمجھ کے باتیں کرو۔ بتاؤ نبی کی ولادت تو کوئی منکر ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تقریباً سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم کے مطابق پوری دنیا میں مجھے کوئی کافر بھی ایک دکھا دیں، کسی کی تحریر دکھا دیں جس نے انکار کیا ہو کہ میرے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ ولادت، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد ہے ولادت سے کہ نبی کی ولادت، اس کا کوئی منکر ہے؟ آپ میں سے کوئی انکار کرتا ہے کہ نبی پیدا نہیں ہوئے؟ سب مانتے، کافر بھی مانتے، مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے نبی پیدا ہوئے۔ اختلاف تو تب شروع ہوا جب میرے نبی نے آ کر بتایا لوگوں اس بیت اللہ کے رب کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی، بیت اللہ کے رب کے علاوہ کسی اور کی اپنے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک کسی کو نہیں بنانا۔ اگر کوئی ذات ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ، اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ یہ میسج آئے، اس بات پر کافروں کو اعتراض ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کے اصول کے مطابق میلاد مناؤ، اسلام کے اصول کے مطابق، جیسے نبی کے صحابہ نے میلاد منایا، نبی کے صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ کیسا میلاد منایا؟ نبی کے صحابہ نے یہ میلاد منایا کہ نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے زندگی میں لے کر آئے، یہ نبی کا میلاد ہے۔ آج ہم نماز بھی ایک نہ پڑھیں، چہرہ بھی سنت کے مطابق نہ ہو، ادائیں سنت کے مطابق نہ ہو، یہود و نصارہ کے مطابق ہمارا لباس ہو، یہود و نصارہ کے مطابق ہمارا کلچر ہو، شادی ولیمہ آ جائے تو جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے ہم جانوروں کی طرح کھانا کھاتے رہیں، نبی کی سنت ذبح ہو جائے، خوشی آ گئی تب بھی نبی کی سنت ختم، پیدائش ہوئی تب بھی نبی کی سنت ختم، کوئی مر جائے تب بھی نبی کی سنت ختم ہو جاتی ہے۔ بتاؤ اگر یہ تم نبی کی سنت ذبح کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو، کیا اس ادا سے میرے نبی خوش ہوں گے؟ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج ایک عنوان ایسا ہے میرے پیغمبر کی ولادت کا، ایک بڑا قیمتی نقطہ، قیمتی آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، شاید پورے مجمع میں سے شاید کسی نے سنا ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک شاعر گزرے ہیں حضرت ذکی کیفی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ذکی کیفی مشہور شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا، انہوں نے کہا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرایا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرایا، اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آقا کا میلاد ہے۔
تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرایا۔ اب اس بات پر انہوں نے جب یہ بات کہی، علماء